ویلکم بیک. اور ہمیں اگلے کالر ہیں اسفر اعظمی صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. ذرا صاحب اسفر بات کر رہا ہوں. اور لاسٹ ویک بھی آپ سے بات ہوئی تھی ریگارڈنگ جو چند اسکولوں کی طرف سے کراچی کے جو کووڈ ریلیف فنڈ ہے جی 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 اس میں انہوں نے ڈسکاؤنٹ فارورڈ نہیں کیا. اس درمیان ایک چیز مجھے کہنا ضروری ہے کہ 70% سے زیادہ اسکول ہیں جنہوں نے دیا ہوا ہے, ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل. دیکھیے جو اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. تو بیسیکلی صرف چند اسکول ہیں, میرے خیال سے بہت ہوں گے تو 20-25% ہوں گے جنہوں نے ہٹ درمی کی ہوئی کہ آج تک وہ آرڈیننس, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سب کے آرڈرز کو ہاں جی کر کے اور ظلم کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کے ریزلٹ ایشو نہیں کیے. بہت خوب. ٹارچر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو نا مجبوراً جمع کرائیں تاکہ وہ بیچارے او لیول کے جو ریزلٹ آئیں اس سے وہ داخلہ اے لیول میں لے سکیں. جو چھوٹی کلاس کے بچوں نے کلاس سے نکال دیا ہے. بہت خوب. اور یہ کہا جا رہا ہے پیرنٹس کو کہ آپ اگر بتائیے آپ کو کیا فائنینشیل پریشانی ہے, ہمارے سامنے لکھ کے بتائیے. اگر ہم آپ کی پریشانی سے متفق ہو جائیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. یعنی کہ وہ جیسے آپ بھیک مانگتے ہیں نا جب جا کر, ہاں مطلب کہ جیسے آپ کو احساس پروگرام میں دکھانا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس زیر آمدنی نہیں ہے, یہ وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ. اچھا وہ نہیں, وہ کر رہے ہیں بیٹھ کے لکھوا رہے ہیں. اب 5-4 مہینے ہو گئے ہیں لوگوں کی. اور میں حیران اس بات پر ہوں, مطلب میں اسسٹنٹ کنٹرولر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, گورنر صاحب کو لیٹر لکھا. مطلب میں حیران ہوں, یا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو تو شاید وہ لوگ انفورسمنٹ کرائیں. میں حیران ہوں کہ میں 2 مہینے سے لگا ہوا ہوں اسسٹنٹ کمشنر. مطلب آپ جو نہیں اسفر صاحب پتہ ہے, اب دیکھیں اب بالکل اب مطلب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ اے سی کے پاس گئے ہیں, آپ نے گورنر ہاؤس کو خط لکھا, پتہ نہیں وہ گورنر صاحب تک وہ خط پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے, I'm sure ہزاروں خط آتے ہوں گے. شاید بہتر ہو کہ اب کیونکہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے تو شاید بہتر ہو کہ کورٹ کو بتا دیں کہ سر دس از بیکاز دس از کنٹیمپٹ. یو سی یہ جو بنتا ہے نا, ہماری عدالتوں میں کنٹیمپٹ کیس بہت چلتے ہیں, تو عدالت کی ہدایت کی جو آرڈر ہیں اس کی خلاف ورزی کرنا میرا خیال ہے ایک طرح سے کنٹیمپٹ یا کچھ نہ کچھ اس قسم کا تو بنتا ہی بنتا ہے نا. تو اب آپ نے اتنے دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے تو شاید یہی ایک آپشن ہے. یا تو پھر, اور مجھے پتا ہے کہ ایک مطلب پیرنٹ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کے اسکول کے ساتھ وہ پھڈا لے لے, تو شاید آپ کو یہ کرنا چاہیے یا کسی لائر سے خط لکھوا دو کہ جی یو آر ان وائلیشن آف ایکس وائی زی, وہ جو وکیلانہ زبان ہوتی ہے اس کے اندر. تو کبھی کبھی اس سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے. مطلب میری پرسنل سجیشن ہے, اب پتہ نہیں اس سے بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اٹس ورتھ اے ٹرائی آئی تھنک. اچھا جی, اگلے کالر ہیں ہمارے محمد سلیم صاحب راول پنڈی سے. السلام علیکم سلیم صاحب. سر خیریت ہے؟ ٹھیک ہے سر. آپ بالکل سر, آپ سنائیں. سر جی بڑی مہربانی آپ کی. مجھے آپ کے پروگرام میں 26 ماہ ہو گئے کال کرتے کرتے. جی ہاں. تو میں نے سوچا کہ چلو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 1 سال انصاف دوں گا, تو میں نے کہتے تو 2 سال ہو گیا, تو میں نے اس حوالے سے میں نے 4 اگست کو عمل انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے منسٹر شبلی فراز صاحب سے رات کو بات کی تھی. کس سے؟ پورا شبلی فراز صاحب سے. سر شبلی فراز صاحب سے. اوکے ٹھیک ہے. ان سے میری بات کی تھی اور میں نے ان کو پورا کیس بھی سمجھایا کہ 3 سال ہو گیا ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے اور آپ کے وکیل ہے وہ بڑا ڈیٹیل کر رہا ہے اس معاملے کو. تو آپ مہربانی فرما کر اس میں میری بات سمجھیں. اور وہ یہ ہے کہ نیشنل بینک کو سب سے بڑی بات ہے کہ ریویو پٹیشن کا بیس اس کو اسٹے گرانٹ بھی نہیں ہوا. اگر آپ چاہیں تو ہمیں نیشنل بینک پیمنٹ بھی کر سکتا ہے سر. دونوں. ہیلو, سوری آواز صحیح نہیں آ رہی اور لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر ہیں فاروق حسین صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ذرا صاحب. جی ہیلو. جی آواز آ رہی ہے بالکل بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہاں جی ذرا صاحب, ایک تو سب سے پہلے آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور خاص کر وسعت اللہ صاحب کو, زری صاحب کو بہت بہت سلام. اور اس میں یہ چیز تھی کہ سب سے پہلے کہ آپ واقعی آپ لوگ کافی بریولی یہ پروگرام کرتے ہیں. تو میری اس میں 2 چیزیں تھیں اور سوال تو نہیں ہے, ایک پوائنٹ آف ویو چاہیے تھے آپ کے. جی کہ آج ہی ایک اسلام آباد میں ایک فیصلہ ہوا ہے جو شوبز سے تعلق رکھتی تھی خاتون عتیقہ اودو صاحبہ کا. جی 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 ہاں. تو آج اس کے اسٹیٹس دیکھ رہے تھے ہم, اس میں 9 سال کیس چلا ہے وہ شراب کی بوتل کا, اور یہ سو موٹا ایکشن تھا افتخار صاحب کا. جی ہاں جی جی. تو اس میں کل 210 پیشیاں ہوئی ہیں. بالکل. 16 جج چینج ہوئے ہیں. جی سر. اور مطلب
اٹس ویری کوشچنیبل کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ مطلب میں اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا, سمجھ رہا ہوں گا میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. نہیں آپ پوچھے میں نہیں آپ کہیں میں پھر جواب دوں گا. کیا کہہ رہا چاہ رہا نہیں, میں ایکچولی یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ڈائریکشن کیا ہے ہماری, ہم کس طریقے سے فیصلے کریں گے کہ جب ایک مطلب اس کیس کے اندر 9 سال لگ جائیں گے. اس سے بہتر سوال تو یہ ہے کہ اس چیز پر آپ کو سو موٹو لینے کی ضرورت کیا پڑی یار. آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ہاں, اور کوئی آپ کو بڑے کیسز نہیں نظر آ رہے یا لوگوں کے قتل کے کیسز 20 سال پھنسے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک عدالت کے سامنے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, کیک کٹا جا رہا ہے. اچھا, کیک کے اوپر تقریباً 100 سے زائد کینڈل موم بتیاں لگی ہوئی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک زمین کا کیس تھا جو پاکستان کے بننے سے پہلے سے چل رہا تھا. 110 یا 115 سال لگے اس کو ریزالو ہونے میں. اچھا, سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کس چیز پر سو موٹو لیتے ہیں کہ جی میں نے کہیں پڑھا ہے اخبار میں کہ عتیقہ وہ 2 بیوی 2 شراب کی بوتلیں لا رہی ہیں. اچھا, اب وہ کیس تھرو آؤٹ ہو گیا 9 سال بعد. یہ کیس لیا اس لیے تھا کیونکہ سر ہیڈ لائن تو بنانی ہے نا یار. ہیڈ لائن بنانا کس کو نہیں پسند یار. آپ کی بھی پوزیشن ہوتی, آپ بھی بناتے ہیں, میں بھی بناتا. تو بیسکلی ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اٹ واز اے کمپلیٹ ویسٹ آف ٹائم, اے کمپلیٹ ویسٹ آف دا کورٹس ٹائم. اور انفیکٹ میں تو کہتا ہوں کہ اتنے بڑے عہدے کو آپ نے, اب میں کوئی زیادہ لفظ نہیں استعمال کروں گا یہاں پہ, لیکن آپ نے تھوڑا بہت ڈسگریس کیا ہے اپنی پوزیشن کو سمپلی اس طرح کے فضول اور irrelevant کیس پر سو موٹو لے کر. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم اور ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں وزرات کھوڑو اور میں ہی ہوں آج اسٹوڈیو میں. تو اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے کافی بور ہو رہے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور ہم گپ لگائیں گے. فون نمبرز ہیں 02132330927 اور 27 کی جگہ آپ 28 اور 29 بھی ڈائل کر سکتے ہیں. 3 لائنیں ہیں پوری. پہلے کالر ہمارے سعید رشید صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر گزر رہی ہے, آپ سنائیں. جی میں شروع ایسے کروں گا جیسے ہمارے عمران وزیر اعظم صاحب ہر بات شروع کرنے سے پہلے اور ان کے منسٹر سارے دوست کہ یہ دنیا کی سب سے تاریخ کی سب سے بڑی چیز ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی چھینک ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی کھانسی ہے. تو میں کہتا ہوں 3 مہینے میں جو پاکستان میں سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیے یہ پاکستان کی تاریخ کے سنگے میل ہیں اور یہ آگے ہماری رائے عمل طے کریں گے پاکستان کے لیے. وہ دور چلا گیا افتخار چودھری کا اور ناصر نثار جو تھے ہمارے ثاقب نثار. اب جو ہماری کیپ آئی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی, ون آف دا بیسٹ ججز ہیں. اور یہ میں 3 مثالیں دینے جا رہا ہوں. اور ہمارے جو کپتان صاحب سے جو علم انہوں نے اٹھایا تھا کہ ہم تھوڑا انصاف دیں گے اور ٹوٹی ہوئی رقم لائیں گے. پہلا میں بتاؤں گا آپ کو, GIDC میں جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے وہ سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی. اور جو ہمارا کپتان کہتا تھا کہ ہم نے لوٹی ہوئی رقم, وہ تو تیار ہو گیا تھا کہ پاکستان کی عوام کی لوٹی ہوئی رقم لٹیروں کو دے دیں. یہ تو سپریم کورٹ نے واپس کرایا. آپ بتائیے کسی ملک بینکرپٹ ملک کو 400 بلین مل رہے ہوں اور بالکل خاموش بیٹھے ہوئے, ابھی تو بنگڑے ڈال رہے ہوتے, اس لیے کہ وہ ان کے اگینسٹ دیا. ان کے جو اسٹیک ہولڈر اندر بیٹھے ہوئے تھے, عمر ایوب اور اس طرح کے لوگ جن کے اسٹیک تھے, انہوں نے ایسی پٹی پڑھائی کہ آرڈیننس پاس کر کے آدھا کرنے جا رہے تھے. اور دیکھیں سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا. اور اس کے بعد فائز عیسیٰ کا جو ڈیسیجن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا لائے عمل سیٹ کرے گا کہ آئندہ یہ کس طرح کورٹیں چلیں گی, کس طرح ڈیسیجن لیں گے. اور ساتھ ہی وہ جو سعد رفیق کا ڈیسیجن آیا, تو یہ تو میں باتیں کر رہا تھا آپ سے کہ پاکستان اب ایک نئے موڑ کی طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے. میں آپ سے بات کرتا ہوں کووڈ کی. جی آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا ٹیسٹ دیکھا ہے, پیتھولوجیکل ٹیسٹ جیسے ڈائبٹیز کا ہے یا ٹائیفائڈ کا ہے, کہ ٹیسٹ کی رپورٹ وہ لیبورٹری دینے کے بعد نیچے لکھ دے کہ میرا ٹیسٹ جو ہے نا اتنا ریلائبل نہیں ہے,
آپ کسی اور سے کرائیں گے تو یہ پازیٹیو ہو جائے گا, نیگیٹو ہو جائے گا, اس کو ریلیٹ کریں. اور پلس میرے آپریٹر کی غلطی ہو سکتی ہے, اس کی سیمپلنگ کی غلطی ہو سکتی ہے. یہ تو پیتھولوجیکل رپورٹ, کیا کوئی ڈاکٹر اس پہ ریلائی کرے گا جس کے نیچے یہ لکھا ہو؟ اگر میرے ٹیسٹ میں یہ لکھا ہو کہ میری بلڈ شوگر 120 ہے اور نیچے لکھا ہو کہ یہ ریلائبل نہیں ہے, تو کیا ڈاکٹر ٹریٹ کرے گا؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 23 مارچ کو یہ کٹ لانچ ہوئی, ٹرمپ صاحب کھڑے ہوئے تھے, ساتھ ڈاکٹر فیوزی اور یہ روش سوئٹزرلینڈ کے CEO. تو ادھر یہ لانچ کی گئی تھی کٹ. اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے کہا یہ گیم چینجر ہوگا, اور اس کی ویب سائٹ پہ جائیے سوئٹزرلینڈ کی, یہ ٹیسٹ کٹ کی, اس پہ لکھا ہے اس کی ایکوریسی ریٹ 50% ہے. یہ پلس مائنس 50% نیگیٹو فالس پازیٹیو کر سکتا ہے, یہ اس کی سائٹ پہ لکھا ہوا. دوسرے دن 24 مارچ کو وہ CEO کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کٹ تو جو بھی ہے, اس کے علاوہ دنیا میں جو اینٹیجن اور یہ سارے ٹیسٹ لگا رہے ہیں, میں ایکچولی مائکرو بایولوجسٹ ہوں, آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دا وائرس. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے اینٹیجن اور اینٹی بایوٹکس کے جو ٹیسٹ دوسری کمپنیوں نے بنائے ہیں کٹ, سب ربش ہیں, یہ ڈیزاسٹر کر دے گا دنیا کے اندر, اتنا میس کرے گا. اور تیسری سب سے بڑی بات آپ غور سے دیکھیے, اور میں بتاؤں گا یہ کیوں ہو رہا ہے. FDA جیسے ہمارا ڈریپ ہے, FDA اپروول دیتا ہے کوئی بھی چیز دنیا میں آ جائے, تو وہ انہوں نے اپروول جو دیا, ایک بل پہلے پاس کرا ایمرجنسی میں اور کہا اس پینڈیمک کی وجہ سے ہم اس کٹ کو پاس کر رہے ہیں, ادروائز ہم نہ کرتے. 99.9 سے کم پہ کبھی ریلیز نہیں کرتا 6 سگما کے اوپر, اس لیے کہ زندگی موت کا سوال ہے نا, میڈیکل ڈیوائس ہے. بالکل. لیکن ایک بات بتائیں سعید رشید صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مائکرو بایولوجی کی فیلڈ میں ہیں, تو دیکھیں یہ وائرس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کیا, میرے خیال ہے جنوری میں, اسی سال جنوری میں ایسے ہی کچھ ڈیٹیکٹ ہوا تھا نا, اگر مجھے یاد ہو. تو اب ظاہر ہے کہ اچھا, اب پہلے 3-4-5 مہینوں میں, اور انفیکٹ اب تک بھی ٹھیک ٹھاک کنفیوژن ہے یہ کیسے اٹیک کرتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بھی تو شاید ایک کافی بڑی بات ہے کہ 50% ایکوریس بھی ہو, لیکن کوئی ٹیسٹ تو ان لوگوں نے بنا دیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک اور الگ بات ہے, اور اس میں آپ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا, کہ جو بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اور جو لیبز ہیں ان کو تو ٹھیک ٹھاک کمائی کا موقع مل گیا ہے نا. بٹ اینی وے, آئی مین آئی تھنک کہ یہی کافی بڑی بات ہے کہ جسی سال ایک نئی وبا آتی ہے تو اسی سال اس کی کوئی نہ کوئی, بے شک 100% ایکوریٹ کہیں نہیں, 100% کے نزدیک بھی نہیں ہے, لیکن کوئی تھوڑا بہت تو سمجھ آ جاتا ہے. اینی وے چلے, یہ تو ڈیبیٹ چلتی رہے گی. اگلی کالر ہے ہمارے ہما ایوب صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم ہما یعقوب سوری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گی, لیکن وعدہ رہا کہ طویل نہیں ہوگا یہ بالکل بھی نہیں. آپ طویل کر لیں. اور کون سا کالر ہے میرے پاس؟ جی آج ہی کراچی کے اندر بارش ہوئی ہے, اور جتنا بجلی کا نظام تھا بالکل تھوک سے جڑا ہوا تھا, اس لیے پہلی بارش کی بوند کے ساتھ بہہ گیا تھا. جی گزشتہ دنوں ایک ہفتہ پہلے ناصر آباد کے کچھ علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا 6-7 مہینے بعد, ان کو پہلے سے کورونا کی وجہ سے. جی تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ جناب سوئٹزرلینڈ کا دوسرا نمونہ یہاں پہ موجود ہے. بہترین قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, سڑکیں جو ہے مونجو داڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. اتنی ماشاءاللہ مقدار میں مکھیاں تھی کہ وہاں رہنے والے اور جو دکاندار تھے یا کام کرنے والے لوگ تھے وہ تو بیچارے اب میرا خیال ہے کرونا سے زیادہ کسی بیماری پہ مبتلا ہو نہیں سکتے ہوں گے. کرونا بیچارہ خود بیمار ہو گیا ہو, ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے شہر کے اندر کو اون کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ وفاق اور جو صوبہ ہے وہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ کس کے انڈر کنٹرول جاتا ہے. ہمارا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ہمیں تمام سہولیات پہنچائے, جس میں پانی, بجلی, گیس, سیوریج کا نظام موجود ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے میں اس میں صحیح آپ بات کرتا ہوں, میں اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی اضافہ کروں گا. جی بالکل, پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی اضافہ ہونا چاہیے, لیکن جو کہ 70 سال سے کرتے چلے ہیں. ورنہ ان سب لوگوں کو ایئرپورٹ سے 20 روپے کی موٹر سائیکل والی چنچی میں بٹھائیے اور اس علاقے میں لا کر چھوڑ دیجیے, تو آپ یقین مانے 2 گھنٹے یہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ان سب کو فوڈ پوائزن ہو جائے گا, سب مر جائیں گے. اچھا, وہاں پہ جتنے لوگ ہیں نا وہ سب جو ہے نا جی رہے ہیں اسی بدبو, اسی گندگی, اسی غلاظت. یہ الفاظ کم ہے, یہ الفاظ کم ہے گندگی بیان کرنے کے لیے, یہ الفاظ نہیں ہے. آپ کی میں ایک بات سے, میں آپ کی ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں. ایک بات سے مجھے بہت اعتراض ہے
یہ جو آپ نے کہا نا کہ موہنجو داڑو کی طرح لگ رہے ہیں, تو جی دیکھیں آپ موہنجو داڑو کی توہین نہ کریں, کیونکہ وہ جو شہر ہے وہاں پر ایک افیکٹو ڈرینیج اور سوریج کا نظام تھا. بے شک وہ کوئی میرے خیال 6-7 ہزار سال پرانا ہے, لیکن اگر ہم اسی سسٹم کو کاپی کر لیں تو شاید آج کل کے ماحول سے بہتر ہو. تو پلیز مطلب جتنی بھی آپ نے باتیں کرنی ہیں موہنجو داڑو کو پلیز اس سے دور رکھیں. دیٹس آل آئی وڈ سے. اگلے کالر ہیں ہمارے رحیل اشر صاحب اگین کراچی سے. السلام علیکم رحیل صاحب. جی السلام علیکم جوار کرو صاحب. جی اچھا میں آج ہی پہلی تو بات کروں گا, کل جو حاصل گزنجو صاحب کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. 79 سے 81 تک میرے ماموں جب علم اکنامکس کر رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ ملنا جلنا تھا. تو دوسری بات میں کروں گا, یہ آج بات کرنا چاہ رہا ہوں بارش کے حوالے سے. جواب صاحب, یہ ابھی پچھلے 6-7 کو جو بارش ہوئی تھی کراچی میں, ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سر. اچھا جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو بارش ہوئی تھی ابھی جس میں NDA والوں نے آ کے نالے صاف کیے تھے, تو وہ نالے آج دوبارہ چوک ہو گئے. تو پچھلی جو بارش ہوئی تھی 6-7 کو, اس میں اتنا برا حال نہیں ہوا تھا جتنا یہ آج حال ہوا ہے. تو کیا آیا انہوں نے مکمل صفائی نہیں کی. دوسری بات 2010 سے جو کراچی کا برا حال ہم دیکھ رہے ہیں, میں مثال دوں گا 2006 میں اگست کا 2-2.5 گھنٹے کراچی میں موسلادھار بارش ہوئی تھی. تو اس وقت کی جو NQM تھی ان کے رضاکار تھے, آپ کو یاد ہوگا سٹی وارڈن تھے اور لوگ تھے, وہ شہر میں نکلے ہوئے تھے, لوگ پھنسے ہوئے تھے, ان کی ہیلپ کر رہے تھے. ابھی میں نے دیکھا 2010 کے بعد بارش ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, یہ صحیح ایک محترمہ کہہ رہی تھی کوئی آن نہیں کرتا. ابھی وہ اپنا چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کو سب نے مل کے برباد کیا. تو 12 سال سے تو آپ ہیں, متحدہ قومی موومنٹ ہے, یہ کچھ نہیں کرتی. کراچی والوں کو میرا خیال سے ان لوگوں نے ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ جی ادھر آئیں, کمائیں, اس شہر کو لوٹیں, برباد کریں, کھنڈر کر کے یہاں سے چلے جائیں. جواب صاحب اس کا ذرا بتائیے گا کہ کراچی والے خاموش رہیں گے یا کبھی نہ کبھی ان کا کراچی والوں کا لاوا بھی پھٹے گا؟ پتہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں اور ابھی جو پچھلے کالر جو تھیں ہما یعقوب صاحبہ وہ جو باتیں کر رہی تھیں, کیا حل ہے؟ ہم ہمیشہ الزام ترازی کی طرف جاتے ہیں یا پھر کوئی ایکسٹریم سولوشن کوئی لے آتا ہے کہ نہیں سر گورنر رول لگاؤ تو سب سیٹ ہو جائے گا. کیا گورنر کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ نہیں. کہ بھائی آپ ایک کمیٹی بنا دیں وفاق اور صوبائی حکومت کی, اچھا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اوپر سے حل ہونے والا نہیں ہے, یہ نیچے سے حل ہونے والا ہے. اور نیچے میرے سے کیا مراد ہے کہ آپ کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 140A جس میں لازم ہے کہ آپ لوکل باڈیز کو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ریسورسز پرووائڈ کریں, مطلب ان کو آپ امپاور کریں. اب یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, ہاں کراچی میں زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ زیادہ بڑا شہر ہے, لیکن پورے ملک میں اس کی ضرورت ہے. جب تک آپ دیکھیں, بہت اچھی بات ہے 18ویں ترمیم, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے 18ویں ترمیم سے, بہت لوگوں کو ہے, مجھے نہیں ہے, کیونکہ پاور اگر اوپر کانسنٹریٹ ہوتی ہے تو نیچے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں لگتا شاید, اوپر اپنے جو محل میں بیٹھ کے, رائٹ. صوبوں تک آپ نے پاور ڈیوالو کی, بہت اچھی بات ہے, وہاں سے بھی اب ضرورت ہے کہ آپ لوکل باڈیز تک ڈیوالو کریں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے MPA بات نہیں سنتا, ہمارے گلی میں گٹر کا پانی آیا ہوا ہے. MPA کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گلیاں صاف کریں یا وہ گٹر کے ڈھکنے لگائیں یا وہ روڈوں کی مرمت کریں, یہ آپ کی لوکل باڈیز کا کام ہے, لوکل کاؤنسلرز کا کام ہے. جب تک, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہر مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن جب تک یہ نہیں کیا جائے گا تو بس یہی ہم خالی باتیں کر رہے ہوں گے, ہوائی فائر کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. اچھا اگلی کال لینے سے پہلے میں آپ کو بڑی مزیدار خبر سنانا چاہ رہا ہوں, پتہ ہے مجھے مزیدار لگتی ہے, آپ کو لگے یا نہ لگے. آپ کو شاید یاد ہو کہ پچھلے ہفتے یا کوئی 2 ہفتے پہلے جاوید میاں-داد صاحب نے ایک بڑی مطلب غصے میں ایک ویڈیو بنائی تھی وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہ جی میں تمہارا یہ ہوتا تھا اور تم نے یہ تباہ کر دیا اور تم نے وہ تباہ کر دیا. تو اپیرنٹلی عالیہ رشید صاحبہ جو ہیں کرکٹ اینکر, ویری پرومیننٹ اسپورٹس جرنلسٹ جو ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جاوید میاں-داد نے وزیر اعظم عمران خان سے معافی مانگی ہے
اور شاید یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاوید میانداد کے جو نیفیو ہیں فیصل اقبال ان کو اپنے ایک ڈومیسٹک ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ بنا دیا ہے. یہ ان کی طرف سے خبر آئی, اگر غلط ہو تو یہ میری غلطی نہیں ہے, یہ عالیہ رشید صاحبہ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ کافی انٹرسٹنگ ہے, جیسے چیزیں بدلتی ہیں پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے یوزولی. اگلے کالر ہیں ہمارے امتیاز حسین صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آئی ہوپ یو ول بی فائن اور آپ کا اسٹاف بھی فائن ہوگا. الحمدللہ. دو باتیں چھوٹی چھوٹی سی کرنی ہے. پہلی بات, ابھی میرے ساتھ کچھ دن پہلے 5 سال کا بچہ تھا جو 4تھی کلاس میں یا 3ری کلاس میں پڑھتا ہے, تو اس نے جب نالوں کی صفائی کا منظر دیکھا تو ایک دم سے بولا, انکل یہ سارا کچرا تو سائڈ پہ ڈال رہے, یہ ہوا اور خشک ہو کے سارا اندر جائے گا, تو یہ صفائی کر رہے ہیں یا قوم کو مابو بنا رہے ہیں. تو میں ایک دم چونکا کہ 5 سال کا بچہ یہ بات سمجھ رہا ہے, اتنے بڑے افسران کیا گول مال کر رہے ہیں. اور دوسری بات, اکثر سر آپ سنتے ہیں کینجر جھیل میں لوگ ڈوب کے انتقال کر گئے, ہاکس میں کلفٹن میں, تو آج تک ایسا کام کیوں نہیں ہوا کہ ساحلی پٹی اور جھیل پہ کوئی ایسا ایک کیمپ بنایا جائے, آفس بنایا جائے, جہاں غوطہ خور ایٹ اے ٹائم موجود رہے, اینی ٹائم موجود رہے, اور ان کو اکوپمنٹ بھی دی جائے. کیونکہ دیکھیں ورلڈ میں تو ایسے ہی ہے نا کہ وہ دوربین سے دیکھتے رہتے ہیں کوئی بالکل, اور لائف جیکٹ کا بھی ارینجمنٹ وہاں پہ ہونا چاہیے. اور کراچی کی حالت دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے باس کہ جتنے بھی پیسے ملتے ہیں اس کا 5% بھی آج تک کراچی میں لگایا نہیں گیا. بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نہیں بالکل, لائف گارڈ اور ہوٹل خولوں کا سلسلہ ہونا تو چاہیے. کبھی کبھی نظر آتے ہیں جب بہت زیادہ مانسونز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی احتیاط کر لینا چاہیے کہ دیکھیں مانسون کے وقت پر سمندر میں نہانا ایک طرح سے خودکشی کرنے والی بات ہی ہے نا جی, تو بہتر ہوگا کہ نہ ہی کریں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, بالکل کچھ ریسکیو سروسز, لائف جیکٹس یا وہ جو ٹیوبز ہوتی ہیں اور اس طرح کی ڈائیورز وغیرہ وہاں پر ان کی موجود ہونا بھی ضروری ہے. اگلے کالر ہمارے محمد جاوید صاحب اگین کراچی سے. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں کراچی سے, میرا تعلق ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے. میں یہ کرونا کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. ضرور. ابھی پچھلے دنوں یہ چل رہا تھا سلسلہ کرونا کا, تو اس میں میرے بھائی کا انتقال بھی ہو گیا نا, تو ہم یہ جاؤدین ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے اس کو, تو وہاں پہ بھی بیڈ نہیں تھا. بقول جاؤدین کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کے جو دوسرے جو ہاسپٹل تھے ان میں انہوں نے جو نا ہمیں بھیج دیا. تو ہم مطلب ابھی اتنا جو نا ہوئے ہوئے کہ ہم مطلب بہت دھکے کھائے نا سلسلے میں. ہمیں کہیں پہ بیڈ نہیں ملا. بڑی بڑے اسپتالوں میں ہم نے جو نا دھکے کھائے, آغا خان میں, جاؤدین میں, لیاقت نیشنل میں, ہر جگہ پر گئے نا, کہیں پہ بیڈ. کب کی بات ہے جاوید صاحب؟ پچھلے مہینے کی بات ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے؟ پچھلے مہینے کی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی جی. اس میں جو نا اب مسئلہ یہ سارا آ رہا ہے. دیکھیں اب اس طرح سے تو ظلم کہیں نہیں دیکھا نا. جی ہیلو. جی 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 بالکل, میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بڑے بڑے اسپتالوں میں اپنے بھائی کو لے کے گھومتا رہا پوری رات, کہیں پہ بیڈ خالی نہیں تھا, کہیں پہ پیسوں کا ایشو آ رہا تھا. جاؤدین والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 لاکھ روپے جمع کرائیں تو پھر ہم آپ کا پیشنٹ لیں گے. ہم اس کے لیے بھی تیار تھے کہ چلے ہم کہیں سے کچھ بھی کہیں کر کے لاتے ہیں, آپ ہمارے بھائی کو ایک بیڈ دے دیں. بیڈ نہیں دیا انہوں نے. آغا خان میں گئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے. لیاقت نیشنل میں گئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کراچی کے سارے اسپتالوں میں دھکے گئے, حالانکہ گورنمنٹ اسپتال جناح میں بھی لے گئے, وہاں پر بھی بیڈ خالی نہیں تھا. آخر میں قصبہ کٹی پاڑی کی طرف ایک اسپتال تھا چھوٹا, اس کے پاس ہم صرف یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ وینٹیلیٹر ہے آپ کے پاس. اب ان کے پاس بھی کوئی تقریباً 10-12 پیشنٹ کرونا کے, اس کے پاس ایک وینٹیلیٹر, جو کہ اس کو اب ہمیں تو آکسیجن چاہیے, اس میں چاہیے ہیوی آکسیجن. ہیوی آکسیجن اس کے پاس نہیں تھی. لیکن ہمارے بھائی کی دیکھو زندگی اتنی, ہم تو یہی کہیں گے نا بھائی اس کی زندگی اتنی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن میں اب دوسرے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ابھی کرونا ختم نہیں ہوا, کم ضرور ہوا ہے. بالکل آپ لوگ احتیاط کریں, اور آپ بہت ضروری احتیاط کرنا. گورنمنٹ ہماری اس کے پیچھے بالکل مت چلے. آپ کا دیکھیں یہ پروگرام جو نا کھلے الفاظ میں. اچھا صحیح جاوید صاحب, ایسے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ بھی وہی بات کر رہی ہے. اگر آپ اسد عمر کی بات سنیں یا اگر آپ فیصل جاوید صاحب کی بات سنیں جو اب نئے ہیں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے بعد, ان کا آج ہی میں آرٹیکل پڑھا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ خدا کے واسطے یہ نہ آپ سمجھیں
کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے. یہ چیز ختم نہیں ہو گئی. پچھلے ایک ہفتے میں ہی میرے 3 لوگ جو کافی قریبی ہیں, مطلب جاننے والے ہیں, کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا, ان تینوں کو کرونا ہے. لیکن بدقسمتی سے, اور میں بھی تھوڑا ایزی ہو گیا ہوں, میں فرینکلی بات کروں کہ اگر آپ باہر جائیں تو اب تو دکانوں میں بھی کسی نے ماسک نہیں پہنے ہوئے, روڈ پر تو چھوڑ ہی دیں. تو اتنا بھی ایزی نہیں لینا چاہیے. اور بالکل جیسے آپ نے ذکر کیا, 1 مہینے پہلے, اب تھوڑا سا لوڈ کم ہوا ہے اسپتالوں پر, لیکن یہ چیز 1 مہینے میں ڈبل بھی ہو سکتی ہے. تو بالکل جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ, اور بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی صاحب کا سن کے, اللہ مغفرت کرے. بٹ اگین the problem is not over. یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگلے کالر ہیں ہمارے فرت اللہ صاحب کراچی سے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, یہ زرار صاحب, میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, عام طور پہ ان کے لیے ایک شرائط ہوتی ہے پرٹیکولرلی کہ انجینئرنگ کونسل سے یہ کوالیفائی کرنا ان کا ضروری ہوتا ہے. لہٰذا یہ کبھی بھی کوئی بھی پروجیکٹ کراچی میں ہو رہا ہو, روڈ کنسٹرکشن ہو یا پائپ لائن کی لیئنگ ہو یا کسی قسم کا واٹر اینڈ سیوریج سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہو, تو کیا یہ لوگ وہاں اس جگہ آ کے اس کو مانیٹر کرتے ہیں؟ میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ملیر کھوکھرا میں جو ورلڈ بینک کے پیسے سے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے, یہاں پر اس کی مطلب یہ بلیک ٹاپ ڈالا جا رہا تھا اس کا. تو اس صورت میں میں نے دیکھا کہ یہاں بارش ہو رہی تھی اور وہ باقاعدہ اس کو ڈمپر جو نا اس میٹیریل کو ان لوڈ کر رہے تھے, اس کے بعد اس کی مطلب باقاعدہ اس کے اوپر رولر چلا رہے تھے. کر رہا ہے. جی. اب اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے, میرا چونکہ پروجیکٹ سے ہی واسطہ رہا ہے, جوانی سے لے کر 70 سال کی عمر ہو گئی ہے میری, اور یہ انسپیکشن کے جاب میں کرتا رہا ہوں پاکستان سے باہر, مڈل ایسٹ میں, سعودی عرب, قطر, کویت, بحرین وغیرہ. جی یہ اور یہ عمان وغیرہ, مسقط, عمان. تو اسی طرح سے میں نے آپ کے K4 کو بھی مانیٹر کیا ہے. جب میں یہ وائٹ آئل پائپ لائن جو مشرف صاحب کے زمانے میں ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, تقریباً 728 کلومیٹر کا, بن قاسم سے ملتان کی طرف, تو میری گاڑی وہاں سے گزرتی تھی. میں اکثر اس کو دیکھتا تھا کچھ دیر کھڑا ہو کر. تو وہ بھی سب اسٹینڈرڈ کے اوپر ہوا ہے, اس میں کوئی کہیں پر بھی کیتھولک پروٹیکشن سسٹم کو میں نے نہیں پایا. ہو سکتا ہے کہیں ہو, لیکن بہرحال میں نے نہیں پایا. اس کی انٹرنل سیمیٹری لائننگ جو ہے نا وہ پراپرلی نہیں میں نے دیکھی. اسی طرح سے یہ تو ایک ڈیٹیل کی بات ہے. بہرحال میں اس طرح جا رہا ہوں کہ کیا انجینئرنگ کونسل کے لوگ ان کو کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ واٹر سپلائی کی لائنیں جو ڈومیسٹک ڈالی گئی ہیں, یہ سب اسٹینڈرڈ میٹیریل ہے سر. اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو سیمنٹ کے پائپ ہیں جو سیوریج لائن کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یہ ایکچولی یہ بھی سب اسٹینڈرڈ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی پراپرلی مطلب ڈریسنگ نہیں ہوتی, کمپیکشن نہیں ہوتی, اور ان کو جب انسٹال کیا جاتا ہے تو جہاں پہ جگہ جگہ ان کے مین ہولز وغیرہ بنائے جاتے ہیں, یہ ایکچولی مین ہولز کی جگہ ڈیپ ہونی چاہیے اس سرفیس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھکی پارٹیکلس ہیں واٹر کی مطلب واٹر کے فلو کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وہ نیکسٹ جو سیگمنٹ ہے جہاں پر یہ مطلب یہ مین ہول بنایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے جس طرح انجینئرنگ کا ہونا چاہیے. نہیں بالکل فرت اللہ صاحب, آپ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, کیونکہ اس کے جو نتیجے ہیں وہ تو ہم سب ہی دیکھ سکتے ہیں نا, سب اسٹینڈرڈ کنسٹرکشن اور کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی. بالکل. ایک وقفہ لے لیں. اگلے کالر ہمارے دانش طاہر صاحب اگین کراچی سے. میں کراچی سے بات کر رہا تھا. کراچی کے حوالے سے جو ہمارا شہر سب سے بڑا ہے اور شاید دنیا کا 5-6 نمبر پہ آتا ہے, لیکن جو پلاننگ نہیں ہے بالکل بھی اس میں, اور شاید ہم اسی وجہ سے بچپن سے لے کر آج تک میں یہ سنتا آ رہا ہوں, 48 ایئرس ہو گئی مجھے, تو آج پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اسی وجہ سے آج تک کھڑے رہیں گے
کہ ہمارے پاس ملک میں 5 چیزیں نہیں ہیں، شاید آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. پتہ نہیں. جس ملک میں انصاف نہ ہو، تعلیم نہ ہو، صحت نہ ہو اور معاشی بحران نہ ہو. یہ 4 چیزیں. کوئی ایسا ملک. ہاں 4 چیزیں. ہاں. اور معاشی. جی. یہ چیز یہاں پر چیزیں نہ ہوں، وہاں پر وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ایسا تو ہے. ہم جڑوں کو تو دیکھ نہیں رہے، ہم جو ہے ٹہنیوں کو کاٹتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ترقی کی طرف جا رہے ہیں. یہی ہے. اور شاید ہم اسی وجہ سے آج تک ہم پیچھے ہیں. اور ہم لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میرٹ کا کوئی حساب نہیں ہے. ینگ بچوں کو ینگ لڑکوں کو اور اپنی قابلیت سے وہ آگے نہیں آ سکتے. جس دن وہ آ گئے ان سیٹوں میں بیٹھ گئے تو شاید یہ ملک ترقی کری ہے. ایسا ہی ہے. چلیں پہلی کالر آج اسلام آباد سے آ گئے ہیں، ارشد محمود صاحب. السلام علیکم ارشد صاحب. جی السلام علیکم جناب. جی سر. جناب عرض یہ تھی کہ کراچی میں جو پھر یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ اس کا. ہلو. جی 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 سن رہا ہوں سر. کراچی میں جو یہ مسئلہ آ رہا ہے پھر یہ بارشوں کا اور یہ نالوں کی صفائی کا، تو عرض یہ ہے کہ مریض کو یا تو گولی دی جاتی ہے اور اس کا حل ہو جاتا ہے، یا پھر مریض جو ہے وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ کو کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے یا اس کی آپ کو میسٹروٹیکٹمی کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے اگر بریسٹ کینسر ہے تو. اب کراچی کا مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی میں پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ آئی تھنک انڈر آرٹیکل 245 یا 244 آف دی کانسٹیٹیوشن دیر از اے پروویژن آف in aid of civil power. جی جی جی. requisition of the army. اور آرمی میں جیسے میں کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا، میرے خیال میں ہر کور میں ایک بریگیڈ ہوتا ہے انجینئرز کا، اور ایک کراچی میں کور ہے، ایک حیدرآباد میں کور ہے، اور میرے خیال میں ایک پنو آخل میں بھی ایک کور ہے. 3 کور تو حیدرآباد میں. سب کچھ ہے. ارشد صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کراچی کا مسئلہ انجینئرنگ کا پرابلم ہے؟ یا آپ سے نہیں؟ It is basically a problem of drainage and opening up the bottleneck. It is not just that. It is not just that. کراچی کا جو پرابلم ہے نا سر، وہ ہے ایڈمنسٹریٹو ایشو. آپ جتنے نالے آپ صاف کرا لیں، ٹھیک ہے، آپ ہر دوسرے دن این ڈی ایم اے سے آپ نالے صاف کرا لیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ کراچی کا ایک، اگر میں اس کے ایسپیکٹ پہ بات کروں، اتنا وقت نہیں ہے کہ پورے شہر کے بارے میں بات کریں، اس کی ہماری ایڈمنسٹریشن ہی بٹی ہوئی ہے یہاں پہ. جی کوئی 20 سے 25 مختلف ادارے ہیں جو اس شہر کو چلا رہے ہیں، سب کے پاس مختلف اختیارات ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرتی. تو یہ جو کوئک فکسز ہے نا سر، کہ اس کو بلا لو، یہ نافذ کر دو، وہ کمیٹی بنا دو، کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ یہ بنیادی مسئلہ حل نہ کریں. لیکن یہ بڑی بورنگ بات ہے، اس کو کرنے سے، یہ بات کرنے سے ریٹنگ نہیں ملتی، اس بات کرنے سے ڈبے نہیں گھومتے ٹی وی اسکرین پر، تو یہ بات نہیں ہوتی. اور آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.